the young Abdul Momin, Muhammad Mir and Hazanfar, اور جو اس کے پیچھے جو ٹیچرز تھے اور جو پیرنٹس تھے ان کی کوشش بھی نظر آتی ہے. تو ان سب کو مبارکباد، اور ٹو دا پراؤڈ پیرنٹس اینڈ ٹو دا پراؤڈ ٹیچرز. تو یہ جو آرٹ ہے ہمارا، ہم نے جھنگ میں سٹارٹ کیا تھا 2005 میں کرافٹ اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائن کے نام سے، اور وہ اسٹیبلش ہوتا لاہور کالج فار یونیورسٹی کا یہ ایک ڈسپلن تھا، اور اس کو ہم نے 15 سال وہاں بڑی خوبی سے چلایا، اور اس میں ہم نے ٹیکسٹائل ڈیزائن کے جو ڈفرینٹ سبجیکٹس تھے اور وہ ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرائے، اور الحمدللہ اب وہ جھنگ یونیورسٹی کے ساتھ مرج ہو کے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے نام سے ہمارا جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا اور الحمدللہ چل رہا ہے. تو مجھے یہاں پہ آتے ہوئے یہ بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ پرنسپل صاحب بہت کین ہیں اس بات کے کہ وہ یہاں پہ آرٹ کو سٹارٹ کریں، اور آرٹ جو ہے اس کی امپورٹنس کو پہلی دفعہ جھنگ میں جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے، اور ایٹ اندر لیول، ایٹ ایف اے لیول. تو یونیورسٹی لیول تک تھا، اسکولس میں تھوڑا بہت کرا رہے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹ جو ہے وہ کہیں سے بورو نہیں ہوتا. آرٹ جو ہے وہ ہمارے اندر اٹس امبیڈڈ ان اس. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو اس میں اس نے اپنی روح پھونکی تھی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مصور ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز انسان کے اندر بھی ڈالی. تو ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر ہر ایک کے اندر آرٹ ہے. آرٹ تب سے سٹارٹ ہوا تھا جب سے دنیا وجود میں آئی، اور کسی بھی اسکل اور مہارت کا نام جو ہے وہ آرٹ ہے. تو انسان جب دنیا میں آیا اور اس نے جب سٹارٹ کیا اپنا رہنا شروع کیا، اور اپنے آپ کے اپنے ڈریسز بنانے لگا، اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے شیلٹرز بنانے لگا، اور اپنے ارد گرد سراؤنڈنگس کو وہ بنانے لگا، تو اسی وقت سے آرٹ سٹارٹ ہو گیا تھا. اور یہ آرٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری قوموں کی ترقی کو دکھاتا ہے، ہمارے کلچر، ہمارے ٹریڈیشنز، ان سب کو آرٹ نے پرزرو کیا ہوا ہے ان دا فارم آف پینٹنگ، اسکلپچر اور ریلیفس، اور جو وال پینٹنگز تھیں جو ڈفرینٹ ایریاز میں تھیں وہ ہمارا پرزرو ہوا تھا. اور ہم جو آرٹ ہم اب سمجھتے ہیں وہ ہمیں جو ملتا ہے وہ ہماری پریویس پینٹنگ سے ہی ملتا ہے، کہ جب تک پینٹنگز تھیں ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت ہماری جو پاسٹ میں ہمارے آرکیٹیکچر کیسا تھا، ہمارے ڈریسز کیسے تھے، ہر چیز ہماری جو ہے وہ آرٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ہم میں سے ہر کوئی آرٹسٹ، اب سوچیں کہ آرٹ کے بغیر ہماری زندگی بیکار. اگر ہمارے ارد گرد کلر نہ ہو، ہمارے ارد گرد رنگ نہ ہو، ہمارے ارد گرد خوبصورتی نہ ہو، تو ہم اس زندگی کا یا اس جگہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جب انسان جو ہے وہ ایک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، آرٹ خوبصورتی کا دوسرا نام ہے. تو جب انسان دنیا میں آیا تو اس کی یہ بڑی خواہش ہے کہ وہ اچھا نظر آئے، اچھا دکھے. ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو کہیں اچھا ڈریس پہنے بغیر، اچھے کپڑے پہنے بغیر، یا ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو اچھی سراؤنڈنگ کے بغیر ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم اپنی سراؤنڈنگ کو بھی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم خود بھی خوبصورت لگنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ڈریسز بھی اچھا پہننا چاہتے ہیں. اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے آرٹسٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آرٹ کو وہ خوبصورتی دکھاتا ہے، وہ کریٹ کرتا ہے. تو آرٹ جو ہے خوبصورتی دکھانے کا نام، کوئی نئی چیز کریٹ کرنے کا نام، اپنے ایکسپریشن کو دکھانے کا نام آرٹ ہے. اور ہمارے ارد گرد جو بھی خوبصورتی اور جو رنگ نظر آتا ہے وہ آرٹ کے تھرو نظر آتا ہے. اور آرٹ صرف آرٹ میں ہی نہیں ہے بلکہ سائنسز میں بھی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے ہاتھ میں اگر وہ پریسیشن یا اسکل ہے تو وہ ایک اچھا آرٹسٹ، اس کے اندر آرٹ ہے. آرٹ ایک اچھے مہارت کو کہتے ہیں، اور اگر وہ اس میں خوبصورتی آ جائے تو وہ فائن آرٹس بن جاتا ہے. تو آرٹ ہر چیز میں ہے ہمارے ارد گرد، اور ہمیں اس کو اپنانا ضرور چاہیے. اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، ایک بڑے شہروں تک لے کے رکھ دیا ہے کہ جیسے کہ یہ وہ وہاں کا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہماری کسی بھی آپ کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں کا جو آرٹ ہے وہ اس کے کلچر کو، اس کی پروگرس کو شو کرتا ہے. تو ہمارا آرٹ جو ہے ہماری پروگرس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم کتنے اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر اپنی ریفائنڈ فارم میں لے کے آتے ہیں. آرٹ جو ہے وہ اس کو عام چیز کو بہتر سے بہتر بنانے کا نام ہے.
جیسے شروع میں آپ سوچیں کہ گھڑے ہوتے تھے، پوٹری آئی، انسان نے مٹی کے برتن بنائے، پھر گھڑے بنائے، سرائیاں بنائی، پھر کولر آئے، اینڈ آہستہ آہستہ اس کی شیپ چینج ہوتی گئی، جگ بنے، پھر آہستہ آہستہ اور ہمارے یہ جو واٹر ڈسپینسر اینڈ ایوری تھنگ، مطلب جو ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے وہ اس کو خوبصورتی کی طرف، چیزوں کو بہتری کی طرف آرٹ لے کے آتا ہے. تو آرٹ میں بہت سے فیلڈز ہیں، بہت سے ڈسپلنس ہیں، جیسے کہ اس میں فوٹوگرافی بھی ہے، اس میں کیلیگرافی بھی ہے، اس میں ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے، اس میں ویژول آرٹ یعنی اس پہ پینٹنگ ہے، اسکلپچر ہے، ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں جو سیکھ کے آپ جو اپنی روزگار ہے وہ بچے وہ ارن کر سکتے ہیں. یہ ایک پریکٹیکل نالج ہوتا ہے انسان کے پاس. اور آج کل کا جیسا دور ہے کہ اس میں آپ کو جابس جو ہیں ہر جگہ نہیں ملتی، لیکن آپ اپنے جب بہت ساری یہ پریکٹیکل سکلز جیسے ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے تو اس میں ٹیکسٹائل ٹیکنیکس آپ سیکھتے ہیں، آپ فیشن ڈیزائن ہے، اس میں آپ ڈفرینٹ کپڑوں کو ڈیزائن کرنا سیکھتے ہیں کہ ماڈرن ٹرینڈس کے اکارڈنگلی کیا ہونا چاہیے، اور جو ہمارے ڈریسز ہیں، جو ہمارے اپیرل ہیں اور ہماری ہوم ٹیکسٹائلز ہیں اس کو ہم نے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے. اور جب آپ کو ڈیزائننگ آ جاتی ہے تو آپ ہر چیز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، ویدر اٹ از اے فرنیچر اور ڈریس اور اینی تھنگ آپ جو ہے کوئی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سی بچیاں جو ہیں وہ ہماری الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ون کر چکی ہوئی ہیں. نہ صرف وہ ون کر گئی، ہماری ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے اور یہ وہ کام ہے، یہ وہ پروفیشن ہے جو اس کا کوئی اینڈ نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو بہت ہی یہ ورسٹائل فیلڈ ہے اور اس میں جو بھی آئے گا وہ اپنا اگر وہ کام شروع کر سکتا ہے سیپریٹ انڈیپینڈنٹلی گھر بیٹھ کے کر سکتا ہے تو وہ بہت سی ارننگ کر سکتا ہے. اور یہ فیمیلز کے لیے اسپیشلی بہت اچھا ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنی انکم جنریٹ کریں اور کسی پہ بوجھ نہ بنے، نہ پیرنٹس پہ، نہ اپنے سسرال پہ، اور اپنے لیے خود اپنی انکم جنریٹ کر سکیں. اور یہ پھر میں کہوں گی کہ آئی ایم سو گلیڈ، آئی ایم سو ہیپی، اور میں آئی ایم تھینک فل فرام کور آف مائی ہارٹ کہ میں آرٹ کو جب میں نے وہاں شروع کیا تھا 2005 میں تب بھی میرے لیے تھوڑے سے مسائل ہوئے تھے، لیکن لوگوں کا رسپانس بہت اچھا تھا اور آہستہ آہستہ میں تھینک فل ان پیرنٹس کی جو آرٹ کو سپورٹ کرتے اور بھیجتے رہے، اور اب پیرنٹس بھیجتے ہیں اور ہمارے بچے اتنے انکریز ہوتے جا رہے ہیں. اور بڑے پراؤڈلی میں بتا سکتی ہوں کہ ہماری بچے جو ہماری مس آسما بھی بیٹھی ہیں، یہ نہ صرف ہمارے پاس یہ ٹیچر ہیں پڑھا رہی ہیں بلکہ یہ بیچ ٹری میں شی از ڈیزائنر ان بیچ ٹری، یہ کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں. اور ہماری اسٹوڈنٹس جو ہیں نشاط میں کام کر رہی ہیں، اتحاد، ستارہ ٹیکسٹائل میں، اور یہ جتنے ملز ہیں وہاں پہ جاب ان کو ملی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسکولس میں، ووکیشنل کالجز میں، اور بہت سی اسکول یونیورسٹیز میں. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے ہماری اسٹوڈنٹ میری، اور میری جتنے میرے ساتھ ٹیچرز ہیں وہ دے آر آل مائی اسٹوڈنٹس. اور ہم نے اسٹوڈنٹس کی ایک جیسے نا ایک ٹیم نکال دی ہے جو آگے جا رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں لڑکیاں، اور اسپیشلی اس فیلڈ میں ان کو جابس مل رہی ہیں. جو گھر بیٹھ جاتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے ان کو نہیں، لیکن جنہوں نے کوشش کی ہے وہ سب جاب کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہر سال ہمارے بچے گولڈ میڈل لیتے ہیں. لاہور کالج میں ہماری 3 ٹیچرز کام کر رہی ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ہے، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں کام کر رہی ہیں، اور پاکستان لیول پر ہماری جو ہیں ڈیزائن کمپٹیشن میں ہمارے اسٹوڈنٹ ون کر چکی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ون کر